محترم، آج کا یہ اجتماع عرس مقدس کے سلسلے میں ہے۔ حضرت شہنشاہ ولایت، آفتاب ولایت، جگر گوشہ غوث الورا حضرت سیدنا حضرت شاہ دین ولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے سالانہ عرس پاک کی محفل، اور ساتھ ہی ہمارے جو بزرگان دین جنہوں نے کئی سالوں سے، یعنی کہ کئی 100 سالوں سے اس مسجد کی خدمت کی، بلکہ اس مسجد کے جو بانی ہمارے جد امجد سلطان الحفاظ حضرت قاری سید محمد خان صاحب قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ صوبہ سرحد جو موجودہ خیبر پختونخوا ہے، وہاں ہمارے گاؤں ہے حویلیہ کی طرف سے ایبٹ آباد کو جاتے ہوئے راستے میں سلسلہ جو نکلتا ہے راستے کا، وہاں حویلیہ سے پھر رجویہ ہے، رجویہ سے آگے ڈیری کے حال ہے، وہاں ہمارا وہ گاؤں ہے۔ تو حضرت قاری صاحب وہاں سے جب قرآن پاک پڑھ کے نا حفظ کرنے کے بعد آپ قصبے فیض کے لیے نکلے، تو حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے مزار اقدس پہ پہنچے۔ تو اس وقت حضرت سلطان صاحب محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اس وقت جو سجادہ نشین تھے، آپ وہاں گئے اور ان کے ساتھ آپ کا سلسلہ ہوا بیعت کا۔ تو 9 سال تک آپ نے حضرت سلطان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے مزار پاک پر حاضری دی، یعنی کہ ایسے ہی بندے کو گوہر مقصود حاصل نہیں ہو جاتا کہ بندہ کہے کہ میں پہلی کلاس میں گیا ہوں اور مجھے جاتے ہی ایم اے کی ڈگری مل جائے، تو یہ نہیں ہوتا، اسے اس کے لیے کچھ وقت درکار ہے۔ پہلی جماعت ہے، دوسری ہے، تیسری ہے، پھر اس سیڑھیاں چڑھتا جاتا ہے، وہ کامیاب ہوتا ہے اور پھر وہ ایم اے کی ڈگری کو پا لیتا ہے، ایسا نہ کہ اس کو مل جاتی ہے۔ تو جب آپ وہاں پہنچے تو یہ سلسلہ جو راہ سلوک کا ہے، سبب کا ہے، تو جہاں بھی ایسے ہی سلسلے ہیں کہ جب بندہ اپنے رابر کے پاس جاتا ہے، استاد کے پاس جاتا ہے، پھر وہ اسے چلاتا ہے۔ وہاں بھی کلاس ہوتی ہے، 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، اس طرح وہ چلتی جاتی ہے، سلوک کے منزل ہے۔ تو آپ وہاں گئے تو پھر 9 سال تک آپ نے آپ کے مزار اقدس پہ قرآن پاک پڑھا، 9 سال تک ڈیوٹی دی۔ جب 9 سال گزر گئے تو آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہاں تو جو لوگ آئے فیض لے کے گئے، دنیا دار آئے ہیں، دوسرے آئے ہیں، تو میں جہاں پر 9 سال سے مجھے تو فیض نہیں ملا۔ غصے میں اپنا جو ہاتھ میں آسا تھا وہ اس کے اوپر مارا، جس کو ہم چھوٹی کہتے ہیں بڑی، وہ آسا جب قبر پہ مارا نا سلطان صاحب کی، وہ ساتھ ہی دریا تھا، وہاں سے نکلے کہ میں واپس جاتا ہوں، کیا 9 سال ہو گیا کرتے ہوئے کچھ نہیں ملا۔ فرماتے جب میں وہاں سے چلا دریا کی طرف گیا تو راستے میں ایک بزرگ مجھے ملے، انہوں نے اوپر چادر اڑی ہوئی تھی، تو مجھے فرماتے ہیں کہ قاری صاحب بڑا غصہ ہے آپ میں، بڑے غصے کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اب فرماتے ہیں کہ 9 سال ہو گئے ادھر قرآن پڑھا ہے، مجھے تو کچھ نہیں ملا، سارے لوگ فیض لے کے گئے ہیں۔ تو آپ نے اپنی چادر اوپر سے جب ہٹائی نا تو آپ نے پشت دکھائی کہ یہ میری کان دیکھو نا۔ جب دیکھی تو وہاں نشان تھا وہ ڈانگ کا، بڑا آسانی ہوا، کسی نے مارا کیا تو آپ ہی مارے، وہ قدمے گر پڑے۔ کہنے بات وہ نہیں ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ ہمیں آپ کے قرآن کا بڑا مزہ آتا ہے۔ ہم تو آپ کا قرآن سنتے رہے، ان لوگوں کے ساتھ ہمیں کیا ہے، وہ آتے ہیں ان کے کام ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں، ہم آپ کا قرآن ہی سنتے رہے۔ آپ کا وقت پورا ہو گیا، ہم نے آپ کو فیض دے دیا، آپ کو فیض دے کے آپ نے وہ کام مکمل کر دیا، اور اب آپ نے کہاں پڑھانا ہے، کہاں وہ حضرت سلطان باہو علاقہ چنیوڑ کی طرف جنگ کا علاقہ، آپ نے وہاں سے فرمایا کہ آپ کی ڈیوٹی نیکا پورا میں لگے گی، آپ کا انتظار ہو رہا ہے، وہاں آپ نے پڑھانا۔ آپ گئے، اپنے ہمارا پیچھے وہ گاؤں ہے، آج بھی وہاں موجود ہے وہ چشمہ، آپ جب وہاں پر واپس گئے، وہاں آپ نے چلا کشی کی 40 دن، 40 دن کے بعد آپ نے وہاں دعا کی، مختصر کرتا ہوں، دعا کرنے کے بعد آپ نے زمین کے اندر اپنی انگشت جو ہے، انگلی مبارک جو زمین پہ جب اسے گاڑا نا تو وہاں سے چشمہ جاری ہوا،
وہ چشمہ آج بھی موجود ہے، سارا علاقہ جو ہے اس کے پانی سے فیض یاب ہوتا ہے. یہ آپ کی وہاں پہلی کرامت تھی. پھر آپ وہاں سے نکلے، حکم یہ تھا کہ آپ نے ادھر نیکا پورا میں آنا ہے. آپ جب یہاں تشریف لائے تو ان سے پہلے ایک بزرگ یہاں جن کا ساتھ مدار قاری صاحب کے حضرت سید اخندزادہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بھی ہزارے کے تھے. جب آپ تشریف لائے تو آپ جانے لگے تو آپ نے فرمایا آپ نے نہیں جانا، آپ نے بھی ادھر ہی رہنا ہے، ہماری بھی ڈیوٹی لگی ہے. پھر ان کا وصال ہو گیا، ان کا مدار آپ کے مدار کے ساتھ ہے. تو قبلہ قاری صاحب کی بڑی کرامت ہے، آپ سے کرامت کا ظہور ہوتا رہتا تھا. تو مدرسہ تھا بہت بڑا. جب آپ نے پڑھانا شروع کیا یہاں سے لوگ آیا کرتے تھے، جموں سے، ریاست سے، کنڈی سے، جو آج جو ہے انڈیا کے پاس ہے آزاد کشمیر کا علاقہ جو مقبوضہ کا، جس کے اوپر قبضہ انہوں نے کیا ہوا ہے، وہاں سے لوگ آ کر یہاں پڑھا کرتے. اس وقت حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کڑی شریف والے اور نبی بخش حلوائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بزرگ ہمارے قاری صاحب ان کا ایک زمانہ تھا. تو میاں صاحب سے جس نے بھی عرض کری حضور میں نے قرآن پڑھنا ہے، تو آپ نے وہاں سے ریاست کنڈی سے اسے فرمانا کہ نیکا پورا میں چلے جاؤ، وہاں قاری صاحبوں کے پاس جا کے قرآن پڑھنا. تو اکثریت جو ہے وہاں سے جموں سے لوگ، اس میں اکثر گجر برادری ہے جو سیالکوٹ میں آباد ہے، ان کے جو اکثر لوگ ہیں ہمارے بزرگوں سے فیض یاب ہے، تو وہ یہاں کر پڑھا کرتے. تو یہاں جو بڑے بزرگ تھے حضرت ماشندور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اپنے بہمرد صاحب کے پائے جان، انہوں نے بھی مجھے یہ بات سنائی ہے. اور ایک بزرگ ہیں ادھر گرین روڈ سٹریٹ میں ہمارے صوفی اقبال صاحب ہیں، ان کے پیر بھائی ہیں، انہوں نے بھی مجھے یہ بات سنائی. تو میرے بزرگوں نے بھی مجھے یہ بات سنائی کہ دو جو پڑھنے کے لیے طالب علم آئے وہاں سے ریاست کنڈی سے قاری صاحب کے پاس، تو ایک جو تھا وہ پڑھتا رہا، دوسرا آپ کی خدمت کرتا رہا. تو جو بزرگ کی خدمت کرتا ہے ان کی خدمتیں ضائع نہیں جاتی، اللہ ان کی خدمتوں کو برابر کرتا ہے. اس نے قرآن پڑھا، 2 سال میں 3 سال میں حافظ ہو گیا، قاری ہو گیا. اب جانے لگا تو اس نے اس سے دوسرے دوست سے کہا بھئی تو نے جانا ہے؟ وہ کہتا میں کیا جاؤں گا، تو پڑھا، پڑھ کے بعد کامیاب ہو گیا، میں تو بس ادھر جھاڑو دیتا رہا ہوں، قاری صاحب کی خدمت کرتا رہا، ان کو وضو کرا دیا، کھانا لا دیا، میں تو یہ کام کرتا رہا. تیرے گھر والوں کو، میرے گھر والوں کو کیا کہنا، میں اب ادھر گئی ہوں. جب وہ آپ سے اجازت لینے کے لیے آیا تو آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، اس کو بھی ساتھ لے کے چلے جانا، اسے کیا پتہ اس میں کیا راز ہے، کیا معاملہ ہے. یہ بہت بڑی آپ کی کرامت ہے. جب وضو کا ٹائم ہوا نا، وہ آیا نا تو ساتھ ہی ایک ہوتی تھی ادھر. اب تو ایک وہ دور چلی گئی ہے ہماری یہ مسجد کے ساتھ، اس کی سیڑھیاں ہوتی تھی، یہاں سے لوگ نیچے جاتے وضو کر کے پھر اوپر آیا کرتے تھے مسجد میں، یہ ساتھ ہی مسجد ایک تھی. تو آپ نے جب وضو کا وقت آیا نا، وضو کرایا نا اس نے، تو آپ نے میں کیا کہہ رہا تھا اس سے، حضور میں تو نہیں پڑھیا تو وہ ہوئی تو میں کر دوں کس نے آدم، میں نے کہا مر گیا رہا تھوڑے. آپ نے فرمایا تو نے ہماری خدمت کی ہے، وہ تو پڑھتا رہا ہے. تو خدمت کے وسیلے ہوتے ہیں، تو بھی حافظ بنے گا، تو بھی قاری بنے گا. وہ کہتا میں کیسے بنوں گا. آپ نے فرمایا وضو کیا، فرمایا پڑھ. کہاں سے پڑھوں؟ آپ نے ابراہیم سے پڑھ. کہتا آتا ہی نہیں، آپ نے تو شروع تو کر. بزرگ فرماتے تھے ابراہیم سے شروع کیا، 10 پارے پڑھے اس نے. آپ نے فرمایا کل پھر آنا ہے، کسی کو بتانا نہیں. وہ دوسرے دن آیا، اسی طرح آپ نے پھر اسے یا تاجرونہ سے لے کے پھر اس کے 10 پارے پڑھائے. پھر تیسرے دن آیا، پھر 10 پارے پڑھائے. 3 دنوں میں حافظ قاری بنا کے کہاں جا تو اس کے ساتھ. ہمارے کچھ بزرگ نے، وہ بہت بڑا بزرگ ہے، تقریباً اس کی کوئی 70 سال سے اوپر، 80 سال سے عمر ہے. اس نے بھی مجھے یہ بات سنائی، لیکن ماسٹر صاحب نے مجھے سنائی کہ یہ آپ کے بڑے بزرگوں کی کرامت ہم بزرگ سنایا کرتے تھے. حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بہت کرامات ہے. ہم بیان کرنا شروع کریں تو کئی باتوں کا ہمیں علم ہے، کئی کا نہیں ہے، بزرگ ہمیں بتاتے رہتے ہیں. تو آپ ادھر پڑھاتے رہے عرصہ دراز تک. تو پھر یہ ہمارے جو بزرگ ہیں حضور غوث پاک کی اولاد سے، ان کا ظہور بھی ان کے سامنے ہوا. ہمارے قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور بزرگ جو بڑے ہمارے محلے کے تھے وہ بڑے اس وقت موجود تھے. تو ایک رات میں انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک صندوق ہے جو ایک کے اندر آ رہا ہے، اور بزرگ جو ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ ہمارا صندوق آ رہا ہے جموں سے. بارش ہوئی نا تو وہاں یہ نکلا قبرستان سے، مسکن آپ کے ادھر بننا تھا. تو خواب آیا کہ ہمارا صندوق آگے سے پکڑو، اگر نہیں پکڑو گے تو پھر نیکا پر بھی ساتھ جائے گا. وہ ہمارے بزرگ بھی تھے، ان کو بھی خواب آیا گیا. دوسرے جو محلے کے بڑے بزرگ تھے ان کو بھی خواب آیا. وہ سارے اٹھے، قاری صاحب کے پاس پہنچے. آپ نے مجھے بھی خواب آیا، چلتے ہیں. جب ویک میں پہنچے پانی آیا ہوا تھا اور صندوق اس کے درمیان میں تھا. وہ پار کی برادری بھی جاگی ہوئی تھی سامنے والی. آج کل تو ساری بے ایمان ہو گئے. اس وقت یہ سارے اہل سنت تھے.
ٹپک گزریا کے اندر بھی وہ بھی لوگ بیدار تھے، ہمارے بھی لوگ بیدار تھے. اب یہ کہہ رہے تھے صندوق ہم نے پکڑنا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے کہا فیصلہ یہ کرو کہ جدھر کو صندوق کا رخ ہوگا نا وہ پکڑے. تو صندوق کا رخ نیکاپور کی طرف ہوگا کیونکہ یہ ان کے مقدر میں تھا. پھر بزرگوں نے وہ صندوق لایا، لا کے جب اسے کھولا نہ دیکھا تو اسی طرح بزرگ اس میں موجود تھے. تو ہمارا تو ایمان ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو سلامت رکھتا ہے. تو آپ کی وہ داڑھی، آپ کا وہ کفن، ہر چیز اسی طرح، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو دوبارہ سے آپ کو جو ہے ادھر دفن کیا گیا اور آپ کا بہت فیض ہے. تو آپ کے فیض تو جاری ساری رہے. تو قبلہ حضرت قاری صاحب نے پھر ہمارے بڑے دادے حضرت حافظ قاری حسن محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چشتی نظامی آپ کو لائے. آپ نے خود ان کو قرآن پڑھایا. پھر ہمارے دادے حضرت قاری حافظ عبدالرحمن صاحب چشتی گولوڑی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو بھی خود انہوں نے قرآن پڑھایا. پھر ہمارے دوسرے دادے تھے حضرت قاری عالم خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کو بھی آپ نے قرآن پڑھایا. ان کا تعلق حاجی عبداللہ مزار کے ساتھ تھا. میری میں جو مزار ہے ادھر تبرجی کی طرف، حاجی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا سلسلہ ان کے ساتھ تھا. اور ہمارے دادے جو تھے ان کا سلسلہ گولڈ شیپ کے ساتھ تھا. وہ ہمارے دادا پھر گئے ادھر سلطان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، 40 دن آپ نے وہاں پر پھر جا کے جو ہے وہ جو سلسلہ تھا 40 دن کا ہے انہوں نے چلا کیا. تو آپ نے فرمایا کہ حسن محمد تیرا فیض میرے پاس نہیں ہے، تیرا فیض گولڈ شریف ہے. آپ پھر وہاں سے گولڈ شریف آئے. وہاں حضرت بڑے حضرت صاحب حضرت پھر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے ہاتھ میں دست بیعت ہوئے، ہمارے دادے بھی ان کے ہاتھ میں دست بیعت ہوئے. تو یہ فیضان چلتا رہا. تو والا صاحب فرماتے ہیں بزرگوں کے وصال کے بعد، ابا جان کے وصال کے بعد، جب وہ وہاں پر اس مسجد میں آپ نے نماز پڑھانی شروع کی باقاعدہ طور پہ، تو فرماتے ہیں میں تو باشی پہ جو ہے نا وہ حاضری جب شروع ہوئی نا، یہ بات کی بات ہے، ہم چھوٹے چھوٹے تھے. تو مجھے فرماتے ہیں کہ ہم گئے ایک دن ان کے ساتھ بجوات میں، ہم ان کے ساتھ جایا کرتے تھے جہاں بھی وہ جاتے تھے. میں خاور صاحب، میں خالد، تینوں ہوتے تھے. ہم آپ کے ساتھ گئے تو راستے میں ہی سید پور آیا تو آپ واپس ہو. تو میں نے انہیں سے عرض کی آپ تو میں لے کے جا رہے تھے گاؤں میں، ہم نے تو بڑے پروگرام بنائے ہوئے تھے گاؤں میں جائیں گے، وہاں یہ کریں گے، ادھر جا کے کھیلیں گے. تو کہتے ہیں نہیں مجھے حضرت صاحب نے واپس بلا لیا. میں کون سے حضرت بابے ران بلا لیا؟ میں جناب ہوگی کہ 14 سال ہو گئے میں نے ادھر ڈیوٹی دی ہے 14 سال. تو میں نے دل میں یہ خیال کیا کہ کچھ بھی نہیں آتے، 14 سال ہو گئے ڈیوٹی دیتے لبا ہی کچھ نہیں. میں نکل گیا، میں بجوات چلا جاتا تو ادھر بڑے بزرگ رہے، کسی بزرگ کے مزار پہ چلے جائیں گے تو کچھ نہیں ملا. کہنے انہوں نے بلا لیا بابے رہنے کہ واپس آ جاؤ، ٹائم آیا تو توڑ چلے. کہنے پھر میں جب واپس آ گئے تو فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد جو فیضان تھا نا وہ بہت تھا. آپ نے جس کو بھی بھیجا دربار شریف میں کہ میرا فلاں کام ہے، وہ جائز کام ہے، تو میں وہ جاؤ جا کے عرض کر دینا. جب اس نے جا کے عرض کر دیا کہ مجھے صاحب نے بھیجا یہ میرا کام ہے، بس وہ گیا کام ہو. تو فرمایا کرتے تھے کہ ادھر غوث پاک کی کچہری بھی لگتی ہے. میرے پاس ایک بزرگ ہے لاہور سے، وہ بھی ہمارے علاقے کے چشتی صابری بزرگ ہیں، ان کے ساتھ رابطہ ہو. وہ کہتے ہیں میں سیالکوٹ میں کبھی کبھی آیا کرتا ہوں حضرت امام صاحب، تو میں آپ کے پاس آؤں گا. ہمارے رشتہ دار تھے، انہوں نے بتایا اپنے دادا جان کے متعلق، وہ کہتے ضرور آؤں گا. وہی تو میں ادھر سے عصر کی نماز پڑھ رہا تھا تو ان کا فون آیا کہ میں سیالکوٹ میں آیا ہوں، اب میں نے ادھر آنا ہے آپ کے جو آستانے پہ. میں نے کہا ضرور آئے، میں ادھر ہی کھڑا ہوں بھائی. وہ تشریف لائے، ادھر نماز پڑھی، مزار شریف کے اندر گئے. جب گئے تو آپ کے قدموں میں کھڑے ہوئے تو ان کو بڑی کیفیت آ رہی ہو. جب کیفیت سے ببائے نکلے، وہ کہتے ہیں قاری صاحب آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ میں نے ڈرامہ کیا، کیونکہ میں اس بات پہ حیران ہوں کہ حضرت امام صاحب نے ایسے ایسے شباب بھی چھپا کے رکھے ہوئے سیالکوٹ کے اندر، کیونکہ ایسی کمال ہستی. بلکہ قبلہ مفتی صاحب غلام قمری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نظر اللہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یہ آپ آئے، یہ بزرگ کہہ دیں کہ مسجد سے خوشبو آ رہی ہے، یعنی یہاں پر مزار امرت کی جناب سامنے میرے بزرگوں کا مزار ہے. وہ جب ادھر گئے کہنے لگے ان بزرگوں کا یہ حساب ہے کہ جس طرح چھتری ہے نا، چھتری، یہ چھتری کی مانند اور سارے اس کے اندر ہیں جتنے بزرگ اس میں ہیں. یعنی یہ بہت بڑے عالم دین بھی ہے اور بہت بڑی ہستی ہے آپ کی، بڑا فیضان ہے آپ کا، اور یہ فیضان ہی ہے پورے نیکے پورا کو آپ کا.
تو آپ کے ساتھ ہمارے والد صاحب کا بھی سلسلہ آپ کے ساتھ منسلک رہا انشاءاللہ. اس کے بعد ہم بھی آپ کے ہی بدولت، آپ کے ہی فیضان کی یہ باتیں ہیں. اور اس مسجد کے اندر ہمارے بزرگوں کی وہ خدمات کہ ہزاروں لوگوں کو انہوں نے قرآن پاک پڑھایا ہے. اور ایک ایک بزرگ کی بات کریں، ان کے بڑے بڑے ایسے واقعات ہیں جو ہمیں لوگ سناتے ہیں آگے. بلکہ ہمارے جو دادے ہیں جو جایا کرتے ریاست کنڈی میں، یہ بھی بڑا مشہور ان کا واقعہ ہے. آج وہ بندے فوت ہو گئے ہیں. وہ 3-4 آدمی نے یہ بات جب بھی جائے سنایا کرتے تھے. اس کا نام تھا عبداللہ، اسے کہتے تھے مولوی عبداللہ. بڑے دادے جب ادھر گئے نا تو وہ رات کو پہرا دیا کرتے تھے اپنی فصلوں کا. وہاں پر یہ جو سور ہے یہ آ جاتا اور لوگوں کی فصلوں کو برباد کرتا، اکھاڑ دیتا. تو جب آپ جاتے تو لوگوں کو اپنی ہوتی کہ ہم نے وہاں جانا ہے، اس کا دھیان رکھنا ہے، رات کو فصلیں خراب کرتا ہے. تو آپ نے کہا مولوی عبداللہ چلو یہ نہیں کی تو تیری تو بچا لیں گے نا، تو تمہارے پاس بیٹھ جا. وہ کہنا جناب میری ضائع ہو گئی یا کوئی جو بھی میں تمہارے کو ہونا ساری رات. کہنے میں ساری رات بیٹھ کے آپ سے کتاب سنتا رہا. جب صبح ہوئی گئی تو میری فصل کو کچھ نہیں ہوا تھا، میری فصل بالکل ٹھیک تھی. تو آپ فرماتے ہیں ایسا کرتے ہیں تمہاری جان چھڑا دیتے ہیں. وہ کیسے چھڑائیں گے جان؟ کیونکہ تم ایسا کرو ذرا مجھے چکر لگاؤ، پورے گاؤں کا جو زمین ہے نا آپ کی ساری، ایک چکر لگا دو مجھے. ٹھیک ہے جناب میرے ساتھ چلیں. جب شروع ہونے لگے تو آپ نے وہاں سے 5 یا 7 جو ہے وہ کنکرے لیے وہاں پکڑے اور آپ نے پورے رقبے کا چکر لگایا. لگانے کے بعد پھر اسی جگہ پہ آگے 2 نفل پڑے اور وہاں پر وہ کنکر جو زمین کے اندر دفن کر دیا. وہ فرماتے ہیں کہ پاکستان بننے تک جب پارٹیشن نہیں ہوئی تھی ہم ادھر تھے، ہم نے دیکھا کہ ہماری فصلوں کے اندر کوئی جانور آیا ہی نہیں، ہمارا نقصان ہی نہیں ہوا. اگر کوئی آ بھی گیا اس کے اندر تو وہ چیخے مارتے وہاں سے نکلا. کہنے جس پاکستان بنا نا جس وقت ہم ادھر آ گئے ہیں اس وقت کا یہ معاملہ تھا، اب کا ہمیں پتہ نہیں ہے. لیکن وہ بزرگ جو ہیں وہ سارے فوت ہو چکے ہیں. وہ اکثر بارہا یہ بات سنایا کرتے تھے. تو جن کا تعلق پھر اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے تو پھر کام تو پھر اللہ ہی کرتے ہیں. اللہ تو کہتا ہے یہ ارادہ کرتے ہیں ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ کی مشیت ہے. تو جس نے اپنے آپ کو اللہ کی ذات کے لیے فنا کیا ہے، اس کے محبوب کریم علیہ السلام کے نقش قدم کو اپنایا ہے، حضور کے شریعت کو اپنایا ہے، اسے لے کر چلے، تو پھر اللہ عز و جل نے محروم ہونے نہیں کیا. تو ہزاروں کی تعداد میں آپ کے شاگرد جو ہیں موجود ہیں. ہم جہاں بھی کہیں سیالکوٹ میں جاتے ہیں تو وہیں ان سے کوئی نہ کوئی بندہ ضرور نکلتا ہے. وہ ہمیں اس وجہ سے پہچانتا ہے کہ آپ نیکا پورا سے آپ کا تعلق قاری صاحب کی مسجد کے ساتھ ہے. ہمارے کے ادھر کاور صاحب کے شویزی ہیں قاری مالک، وہ کینٹ میں مسجد میں پڑھا. ان کے والد صاحب ہمارے دادا کے شاگرد. وہ کہتے ہیں میرے والد صاحب صبح اٹھتے تھا، قرآن پڑھتے، قرآن پڑھ کے دعا کرتے ہوئے کہتے یا اللہ میرے استاد حضرت قاری حافظ عبدالرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ. میں نے ایک دن ان سے پوچھا کہ آپ دعا کرتے ہیں ساتھ اپنے استادوں کو نام لیتے ہیں، تو آپ کے استاد کدھر ہیں؟ کہتے ہیں نیکے پور میں جو قاری صاحب مسجد ہے ادھر میرے استاد ہوا کرتے تھے مولوی صاحب کے والد جن کا نام قاری عبدالرحمان تھا. وہ کہنے لگے ان کے بیٹے خاون، ان کے خاون، وہ تو میرے استاد ہیں. کہنے روزانہ دعا کیا کرتے ہیں آپ استادوں کے لیے. تو اس طرح بڑے بزرگ سیاحت کے اندر ہیں جن کا تعلق شاگردی کے حوالے سے اور طریقت کے حوالے سے بھی، کچھ مرید بھی ہیں، کچھ شاگرد بھی ہیں ان کے. تو یہ سلسلہ جو ہے ہمارے بزرگ سال سے یہاں چلتا رہا. تو الحمدللہ اللہ عز و جل نے ہمیں بھی یہ توفیق دی کہ ہم اپنے بزرگوں کے نقش قدم کے اوپر رہے. ہم نے بھی دوسری راہ کو نہیں اپنایا، ہمارے والد صاحب نے بھی ہمیں اسی طرف لگایا. تو مجھے یاد ہے کہ جب ہم نے میٹرک کی تو میٹرک کے بعد مولوی صاحب عرفان صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ صاحب نے ہمیں دکان ڈال دی کرانے اپنے گھر کے نیچے. کچھ دیر ہم نے دکان کی تو مولوی عرفان صاحب جا کے والد صاحب فرماتے ہیں عرفان کیڑے کام لا دیتے میرے مڑے؟ کہنے جناب دکان پا دیتی جو دکان چلے گی تے اپنے روزی دے چل پے گا. انہوں نے کہا ایسا دکانہ شکانہ نہیں کرنی، تینوں دکانہ دی کوئی ضرورت نہیں، رزق اللہ نے بڑا دینا ہے نا. میں تے انہاں نوں قرآن پڑھانا ہے، میں تے انہاں نوں دین پڑھانا ہے، حافظ قاری تے عالم بنانا ہے، مینوں کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں. وہ دکان اونے پونے کر کے بیچ کے وہ تھوڑے بہت پیسے جو روپے لیے اور کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، آپ نے پڑھنا ہے. پھر حاور صاحب کو انہوں نے جو ہے وہ ادھر ہی پڑھنے کے لیے ڈالا. تقریباً 3-4 سال حاور صاحب نے ادھر پڑھا. ادھر سے پڑھنے کے بعد پھر ان کا وصال ہو گیا. ان کے بعد پھر ہمیں لاہور لے گئے جامعہ نظامیہ کے اندر. پھر وہاں پر حاور صاحب نے 9 سال پڑھا، یعنی کہ 13 سال پڑھا ہے. لوگ درس نظامی میں 8 سال پڑھتے ہیں یا 9 سال پڑھتے ہیں، لیکن حاور صاحب نے 13 سال پڑھا اور بڑی محنت کی ہے. حاور صاحب نے جو والد صاحب کی وہ مراد فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اس کو عالم بنایا.
باقی بھی ساتھ ان کے تھے، لیکن اس کو عالم بنانا ہے. وہ عامر صاحب کو کہیں کہ میں نے قاری بنانا ہے، اور میں کہنا میرا کیا بننا ہے، کہنا تو نے میرے ساتھ رہنا. تو میں ان کے ساتھ عامر صاحب کو لاہور میں داخل کرایا. 9 سال انہوں نے پڑھا. پڑھنے کے بعد تکمیل کے بعد پھر یہاں تشریف لائے، اور رنگ پورہ میں ایک مسجد میں محمد فروغی کا پڑھایا کرتے تھے. جب یہ سلسلہ بنا پھر ہم واپس ادھر لے کے آئے. پھر اس سے لے کر اب تک 22 سال کا یہ عرصہ بنتا ہے اب سیالکوٹ میں. اور ادھر جو ہے 19-20 سال کا عرصہ ادھر بھی خاور صاحب کا ہے کہ 19-20 سال تک خاور صاحب نے پھر بزرگوں کی مسجد کو سنبھالا اور پھر کمال کی خدمت کی ہے. اور اب جان توڑ یہاں پر کوشش کر کے مسجد کی رونق کو دوبالا کیا، اسے اپنا خون پیش کیا کہ یہ ہمارے بزرگوں کی جگہ ہے. ہم نے یہ تو اللہ کا گھر ہے، جو بھی خدمت کرے گا صلہ اس کو ملے گا. لیکن ہمارے دو حالے ہو جاتے ہیں، ایک تو یہ اللہ کا گھر مسجد ہے، دوسری اس کی نسبت ہمارے بزرگوں کے ساتھ بھی ہے. تو اس حوالے سے ہمارا یہاں پر جو ہے وہ سلسلہ یہ بنتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ خالص ہو کر محنت کریں. اللہ کے دین کے لیے تو ہر ایک نے خالص ہو کر محنت کرنی ہے. تو یہاں ہمارے بزرگوں کا بھی سلسلہ ہے. تو یہ بڑا کرم ہے مالک کا کہ اس نے ہمیں اس سلسلے پہ رکھا، اور بزرگوں کی جو یاد ہے اسے بھی تازہ رکھنے کی ہمیں توفیق دی، اور ان کا جو مشن ہے اس مشن کو آگے بڑھانے کی بھی ہمیں جو ہے اللہ نے یہ سعادت بخشی ہے. اور اس میں خاور صاحب کا بہت حصہ ہے. انہوں نے اس مشن کو جو ہے وہ صحیح معنوں کے اندر جو ہے وہ آگے لے کے گئے ہیں. انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے. اور برادرم جناب علامہ قاری غلام مصطفی عیسی صاحب، ان کے اندر بھی وہ باتیں موجود ہیں انشاءاللہ. ابھی تو یہ شروع ہے ان کا سلسلہ، آپ دیکھیں گے اللہ کے فضل و کرم سے کہ یہاں راؤنڈ کے پہلے سے بھی دوبالا ہوگا. اور اللہ ان کی صحت میں، عمر میں، علم میں برکتیں عطا فرمائے. اور انہیں یہ جو ان کو دیا گیا ہے یہ نظام، اللہ کریم ان کو بھی خلوص سے نیت کے ساتھ اس نظام کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو علامہ صاحب خاور صاحب کا مشن ہے اسے آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اپنے دین متین کی جو خدمت ہے اسے ہمیں جان توڑ کوشش کے ساتھ جو ہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا ہے اللہ عز و جل ان کی صحت میں، عمر میں، علم میں برکتیں عطا فرمائے. اور جو بزرگ ہمارے دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی درجات مراتب کو بلند فرمائے. اور جن بزرگوں نے اس مسجد کی خدمت کی ہے آباد کرنے کے ساتھ، مال کے ساتھ، جان کے ساتھ، جو نمازیان ہیں وہ سب جو دنیا سے چلے گئے ہیں، دعا ہے اللہ کریم ان سب کے تر تب جو ہے وہ کروڑہ رحمتہ نزول فرما کر ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے. اور ہم سب کو بھی بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا